Ali Mohammad Khan, Assalamu alaikum and welcome to the show. अस्सलाम फवाद साहब, कैसे हैं? ठीक है। अली भाई, टू बिगिन विद, आज पीटीआई का गढ़ कहा जाता है पेशावर, फेडरल प्रोविंशियल कैपिटल भी है आप लोगों का। ऑपोजिशन ने बड़े फैन फेयर, बड़ी तैयारी के साथ आए थे, तो जलसे पे आपके क्या कमेंट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो बेगम शमीम अख्तर साहिबा, जो मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब की वालिदा मोहतरमा है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वी ऑल हर्ड दिस सैड न्यूज़, उनकी फौतगी का। और वालिदा की हस्ती ऐसी होती है, चाहे किसी की भी फौत हो तो आपको यही महसूस होता है कि आपकी अपनी वालिदा साहिबा, तो उनके लिए दुआ। और साथ में आज चौधरी अनवर अजीज साहब की भी डेथ हुई है, जाने माने सियासतदान और एक ऐसा आदमी जिनको क्रॉस द पार्टी लाइंस लोग पसंद करते थे और बड़े ही मंजे हुए और एक मलनसार किस्म के सियासतदान थे। वो लोगों का, हर किसी का चचा नहीं होता, हर किसी का रिश्तेदार टाइप, तो वो बड़ा उनका शकरगढ़ एरिया और पंजाब में उनका बड़ा रोल था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। दानियाल साहब के वाले, तो दोनों के लिए दुआएं हैं। अब प्रोग्राम की तरफ आते हैं। देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सिंस आई वाज इन मर्दान, मैं इधर ही था और 2-3 दिन से मैं देख रहा था। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे कम से कम 3 गुना ज्यादा एक्सपेक्ट इसलिए कर रहा था कि यहाँ पे कुछ इलाकों में बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं ANP के, और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के भी 1-2 हल्के ऐसे हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड रहे हैं। और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ माजी में परफॉर्म किया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हैदर खान होती साहब, हमारे साबिका वज़ीर आला साहब का आबाई हल्का इधर नजदीक है, मर्दान मेरा उनका आबाई सेम इलाका है, हालांकि हल्के हमारे डिफरेंट है लेकिन टाउन हमारा सेम है। तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे हम पेशावर से कि क्योंकि गुलाम बिलौर साहब का वो इलाका है आबाई, और साथ में मौलाना फजल रहमान साहब सुना वहाँ डे खान वगैरह से बड़ा काफिले लेके आ रहे थे, तो ये 9-10 जमातें मिल के, अब आप देख लें जो क्राउड है। मैं समझता हूँ मैं कोई बात करूंगा तो शायद लोग कहेंगे सियासत कर रहा है, आंखों देखा हाल आप दिखा दे लोगों को। आई थिंक वी वर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 22 का नंबर, इससे कम से कम 3 गुना ज्यादा, क्योंकि 10 सियासी जमातें इकट्ठी थी। मेरे ख्याल में कोई ज्यादा इफेक्टिव शो नहीं था। साहब, इसमें जलसे को बड़ा आप लोगों ने नहीं किया कि पहले गवर्नमेंट की तरफ से बयानात आना शुरू हो गए, मुख्तलिफ लोग आ रहे थे कि नहीं करें, कोरोना भी था, अपोजिशन कह रही थी कोरोना करके हमें रोकना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें थी। तो ये पहले भी जब हम देख रहे हैं ट्रेंड यही हो रहा है कि जलसे के बाद जो मुकदमे होते हैं या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है उससे बड़ी बात हो जाती है। जलसा एज सच एक इवेंट है, होता है, ख़त्म हो जाता है। देखो, मैं आपकी एक और बात करूं, For me as an observer, as an आम पाकिस्तानी, अगर मैं सोचूं, मैं एक लम्हे के लिए भूल जाऊं कि मैं किसी सियासी जमात का MNA हूं या मैं किसी सियासी जमात से मेरा ताल्लुक है, मैं ये कंसिडर करूं कि यार मैं एक आम पाकिस्तानी हूं जो 5 साल बाद जाके वोट डालता है और मैं कोई प्रोफेशनल आदमी हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंजीनियर हूं तो या वकील हूं तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं इन हालात में जब देखता हूँ, मैं यकीन करें पाकिस्तानी जो सियासतदान है उनसे फिर एक आम पाकिस्तानी का एतमाद कम हो जाएगा जब आप एक केयरलेसनेस और एक रेकलेसनेस देखते हैं कि आपको कोई सियासी फायदा होने वाला है किसी जलसे से। मुझे नहीं पता क्या इनको फायदा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में सियासी जलसों से कोई हुकूमत वैसे गई नहीं है। और वो फिर ऐसी कोई पावर आपके पास हो कि आपके पास आधी से ज्यादा फॉर्म निकल आए, आपके बहुत ट्रस्ट हो, परफॉर्मेंस आपकी ये है कि 3-3, 4-4 बार आप वज़ीर आज़म बन चुके हैं, आप हुकूमत को तबाह जो है वो पाकिस्तान को बेड़ागर कर चुके हैं, यार साफ बात है। तो वो फिर सूरत हाल और होती है, तो वो फिर खतरा भी हो सकता है उससे, लेकिन वो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। लेकिन मैं आम पाकिस्तानी की नजर से देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ, एक आम पाकिस्तानी की सोच बता रहा हूँ, यार यहाँ कोरोना है और अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन चांस तो है कि अगर हजारों लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, अपने घर के प्रोग्रामों में कहते हैं कि आप अपने साथ जो है अपना ले आए, टेस्ट का रिजल्ट नहीं है। जिधर इनकी हुकूमत है आजाद कश्मीर में नून लीग की, वहां फुल लॉकडाउन की तरफ गए हैं। सिंध में जहां पीपल्स पार्टी की है वहां स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया है इन्होंने, और यहाँ पेशावर में जहां इनको एक फायदा नजर आ रहा है तो ये कर रहे हैं। आम पाकिस्तानी क्या सोचेगा? ये क्या सियासत है? ये कौन सी सियासत है कि जिसमें एक आम पाकिस्तानी भट्टी का ईंधन है? इनमें से कौन सा सियासतदान है जो अपने बेटों को इधर साथ लाया था, बच्चों को साथ लाया था, वो भी लाए तो गलत काम है? मैं समझता हूँ बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी शो की है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते, यही वो वजह है कि इन लोगों से अवाम का एतमाद उठा हुआ है, और एक तरफ पूरी पाकिस्तान की सियासी जो अशराफिया है वो है, और एक तरफ एक मर्द बहरान खड़ा है, इमरान खान एक आदमी खिलाफ खड़ा है। कुछ तो वजह है। देखिए, 2 बातें हैं फवाद साहब,
یا تو پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار میں، میرا لیڈر عمران خان، میری جماعت ہے. ہم اتنے خراب لوگ ہیں، ہم نے پاکستان کو تباہ کر دیا خدا نخواستہ. 40-50 سال میں ہم حکومتوں میں 3-4 بار رہے ہیں. اور ساری برائیوں کا جڑ یا تو عمران خان ہے جس کی وجہ سے یہ سارے نیک پاک لوگ ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو گئے، یا پھر ساری بیماریوں کی جڑ یہی ہے اور جو ٹھیک کرنے آئے اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے. تیسری کوئی بات نہیں ہے. علی صاحب یہ تو آپ کی ظاہری بات ہے، سیاست بھی ہے، پر عوام ڈیلیوری کی بھی بات کرتے ہیں. عوام تھوڑا سا جو پچھلے 2.5-3 سال میں ان کی شکایتیں بھی ہیں وہ بھی ہیں، لیکن ابھی ساری سیاست تو چلتی رہے گی. اب آج ایک پرسنل سانحہ بھی ہوا ہے، میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے. اس پروگرام کے شروع میں بھی آپ نے ذکر کیا. اب کیا میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے تو پھر جیل ان کی منتظر ہوگی؟ ان کے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تھی، انتقال ہوا تھا، اس وقت بھی وہ نہیں آ سکے. تو ابھی شہباز شریف یہاں پہ ہے، جیل میں ہیں، تو وہ پیرول پہ رہا ہوں گے کہ ان کی ذمہ داری ہوگی. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں اماں جی تو فوت ہو گئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. اور ظاہر ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ان کو دکھ نہیں ہوگا تو یہ غلط بات ہے. ماں کا سب سے زیادہ دکھ اس کے بیٹے کو ہی ہوتا ہے. میاں نواز شریف ان کے بیٹے ہیں اور شہباز صاحب بھی. لیکن میری جو تھوڑی بہت سیاسی بصیرت ہے، میرے خیال میں میاں صاحب will play safe. میرا نہیں خیال میاں صاحب آئیں گے، میرا نہیں خیال. لیکن اب دیکھیں پرسنلی، کیونکہ ان کی بیگم کی بھی جو ڈیتھ تھی وہ لندن میں ہوئی تھی، پاکستان میں پھر وہ آئے تو میاں صاحب ادھر بھی نہیں آ سکے تھے. اب یہاں پہ بھی اب ان کی والدہ کا ہے ساری صورتحال. تو یہ سیاست بڑی بحرحم نہیں ہوتی کہ اب سیاست کی وجہ سے اتنی چیزیں ہیں، پھر وہ سارا، اور گورنمنٹ بھی اس پہ کوئی قانون کے آگے تو گورنمنٹ بھی کچھ نہیں بول سکتی اور کہہ سکتی. بس آپ دیکھیں ابھی چونکہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں کوئی بھی بات کروں گا وہ بیڈ ٹیسٹ میں نظر آئے گی. تو چلیں میں اس پہ اپنے کامنٹس ریزرو کرتا ہوں. بس میرا اندازہ ہے کہ شاید میاں صاحب تشریف نہ لائیں. میرے خیال میں وہ نہیں آئیں گے. جی لیکن میں اگر میاں نواز شریف کی جگہ ہوں تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگر ماں کا جنازہ ہے اور بیٹا زندہ ہے تو چاہے اس کو گولیاں بھی لگیں وہ آتا ہے. تو میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے. باقی ان کی اپنی سیاسی سوچ ہے، وہ آنا چاہے نہ آنا چاہے. لیکن اس وقت سیاسی بات کر کے اس طرح سے میں نہیں چاہتا کہ جو ایک دعا کا ماحول بنا ہوا ہے سب ان کے لیے دعا کریں تو اس میں کوئی فرق پڑے. لیکن ایک بات ہے کہ آج دوستوں کے ساتھ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے میں نے یہ بات کی. آج ہلکے میں تھے، سارا دن ہمارا ویکینڈ ہلکے میں ہوتا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ یار سیاست میں آپ ایک ایسا کردار ضرور ادا کریں کہ چاہے کوئی بھی وجہ ہو آپ کو ملک چھوڑنا نہ پڑے. چاہے کچھ بھی ہو جائے ملک میں ہی رہیں، اور ایسا کوئی کام آدمی نہ کرے جس کی وجہ سے یو ہیو ٹو لیو یور کنٹری اور پھر اس طرح کے حالات کا سامنا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک امتحان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں، انسان کی زندگی میں آتے ہیں. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو آپ پہ تکلیف آتی ہے وہ آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، مفہوم کچھ اسی طرح سے ہے. تو اب یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو جس سے گزر رہے ہیں میاں نواز شریف اور ان کی فیملی، کیا یہ امتحان ہے یا عذاب ہے یا یہ کوئی گناہوں کا وہ ہے. لیکن بہرحال الزامات ان پہ ہیں، سخت الزامات ہیں، عدالتوں سے مطلوب ہے، بہت سی چیزیں ہیں. لیکن چونکہ ماں کی فوتگی کا مقام ہے اس وقت اس طرح کی باتیں کر کے کہ ہم اس پہ سیاسی وہ کریں، پوائنٹس کریں کہ ان کو لازماً آنا چاہیے اور وہ آ جائیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آئی تھنک دا بیسٹ وے فارورڈ از کہ ہم ان کی ماں کے لیے دعا کریں. ایجڈ خاتون تھی، آئی تھنک شی واز 93 years old، بڑی عمر کی خاتون تھی. میں تو یہ کہوں گا کہ خوش قسمت تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹا وزیر اعظم بنتا ہوا ایک بار نہیں 3 بار بنتا ہوا دکھایا. باقی نصیب کی بات ہے اس نے کتنی خدمت کی، اس پہ کیا الزامات تھے، وہ سیاسی گفتگو ہے، اس پہ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں چونکہ ان کو دکھ پہنچا ہے تو عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے بھی تعزیت کی ہے، ہماری حکومتی جماعت کے اکثریت وزراء نے بھی تعزیت کی ہے، میں بھی کرتا ہوں. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ والدہ صاحبہ کو جو ہے مغفرت نصیب کرے، ان کے گھر والوں کو سب کو اللہ صبر دے. اور اگر جی علی صاحب، کیونکہ مائیں تو سب کی مناسب ہے سانجھی ہوتی ہیں اور ماؤں کا جو غم ہے وہ تو جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا. I think he should come، جی لیکن میرا اندازہ ہے کہ نہیں آئے گا. چلیں اب کمنگ بیک تھوڑا سا گورنمنٹ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اب آپ کو تقریباً حکومت کرتے ہوئے آدھا ٹرم ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. ابھی جو باقی جو ٹرم بچا ہے اس میں آپ کے خیال میں سب سے بڑا ہدف کیا ہونا چاہیے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ آپس میں بھی بیٹھتے ہوں گے، کیبنٹ کی بھی میٹنگ ہوتی ہے، اگلے 2.5 سال کا کیا ٹارگٹ ہے؟ کیونکہ اب آپ لوگوں کو حکومت بھی کرنی سمجھ میں آ گئی ہے، 2.5 سال میں آپ لوگوں نے چیلنجز بھی دیکھے ہیں. نیکسٹ آپ کی عوام کے لیے کیا چیز ہے کہ جو آپ لوگ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں بیفور دا الیکشنز؟ دیکھیں دنیا ایک چیز کو یاد رکھتی ہے، وہ نہیں جو آپ نے بولا، وہ یاد رکھتی ہے دنیا جو آپ نے کیا.
اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے خود ہی حافظ آباد کے جلسے میں شاید ابھی یہ بات کی تھی جب بھی کورونا کی پابندی نہیں لگی تھی کہ اگلا ووٹ پرفارمنس پہ ہے، کارکردگی پہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں 3 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے، 3 پوائنٹس پہ، اور وہ ہے ڈیلیوری، ڈیلیوری اور ڈیلیوری. ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، پرفارمنس بہتر کرنی ہے، اور ڈیلیور ہر جگہ کرنا ہے. چاہے وہ بڑے بڑے ایجنڈا جو ہمارے ہیں جس پہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں، وہ انصاف ہے، وہ ادارجاتی ریفارم ہے، وہ ٹرانسپیرنسی ہے، اکاؤنٹیبلٹی اور میرٹوکریسی. میرٹ کہ غریب اور امیر کے بچے کو ایک طرح سے دیکھا جائے، جاب ملنی ہے، کوئی کام، اور اسی طرح جو عام آدمی کے مسائل ہیں، چاہے ہیلتھ کے ہیں، چاہے ایجوکیشن ہے، اس میں ہمیں فوکس کرنا ہے، میکسیمم ڈیلیوری کی طرف جانا ہے. کیونکہ عوام کے پاس ایک ایماندار قیادت بہرحال اس سے بڑے عرصے بعد عمران خان صاحب کی شکل میں آئی ہے، لیکن وہ ہمیں کریڈٹ تبھی دیں گے جب ہم ڈیلیور کریں گے. میرے خیال میں میں تو کل بھی پروگرام میں یہ بات کی اور آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کرتا ہوا جا رہا ہوں کہ میں تو اس کابینہ کو، جو میری کابینہ ہے اس کا میں ممبر ہوں خان صاحب کے ساتھ، میں تو اس کے وار فوٹنگ والی وار کیبنٹ اس طرح سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ تباہی مچی ہوئی تھی نا. اگر تباہی نہ مچی ہوتی عمران خان جیسے فلنتھراپسٹ کو سیاست میں آنے کا ضرورت ہی نہیں تھی. وہ نہ کوئی سیاسی آدمی تھے، نہ کوئی سیاسی کی سوچ تھی. وہ 20 سال جدوجہد کی، ایک ویژن کے تحت جدوجہد کی کہ یار یہ ملک اس طرح. کیونکہ عمران خان وینٹ آؤٹ آف پاکستان when he was very young، 17-18 سال کی عمر میں چلے گئے. آپ جب ینگ ایج میں جاتے ہیں، دنیا میں دیکھتے ہیں یار دنیا میں لوگوں کو، انسان کو کیا سہولت ہے، کیا حساب کتاب ہے، پاکستان کے سیاستدان کیا کرتے ہیں. پھر جب وہ وہاں رہے پاکستانی سیاستدانوں کے، پھر وہاں پہ جب وہ آتے تھے ان کے نفے بھی ان کو پتہ تھے، ان کے خرچے، ان کی آمدنیں، ان کے پیسے سارے ادھر، ان کی عیاشیاں. تو یہ چیزیں اس وجہ سے سیاست میں آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو ایک ایسی جماعت کے طور پہ سامنے آئے کہ ہم نے تو اس سارے سسٹم کو چینج کرنا تھا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگلے 2.5 سال کابینہ کے ممبران جو ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں سمجھتا ہوں ہمیں 25 گھنٹے چاہیے ہوں گے کام کرنے کے لیے. وی شوڈ فوکس آن ورک اینڈ ورک، نتھنگ ایلس. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا علی محمد خان صاحب. اور جس طرح آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی بھی، اور جو ڈیلیوری ہے، جو آپ نے 3 دفعہ کہا کہ ڈیلیوری اور ڈیلیوری پہ کام کرنا ہوگا. اب لوگ بھی یہی توقعات رکھتے ہیں کہ کم از کم جو ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ آسانیاں ہوں، اور گورنمنٹ جو ہے بہتر طور پر ڈیلیور کرے.